بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ السلام علیکم ناظرین، یوم القیامہ، قیامت کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ کے سلسلے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے اس پروگرام کا صرف انٹرو تھوڑا سا دیا تھا، اور انشاءاللہ آج ہم اس کا پارٹ 1 جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، قیامت، روز محشر، یوم القیامہ یا روز حساب، ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مومن میں فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے، لوگوں میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور آج جدید دور کے مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا فطری سوال ہے کہ جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یا ہر وہ بندہ جو اس پر کسی نہ کسی حوالے سے ایمان رکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 187 میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے، یعنی پیغمبر اسلام سے، قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ تو اس سے پوچھتے ہیں گویا کہ تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ ایک اور جگہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں یوں آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ تو کہہ دے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہو۔ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی بیان کی ہے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے آپ نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو بیان نہ کیا ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا۔ اور آپ نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی، اس میں سے جو میں بھول گیا ہوں، وہ جب بھی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو آدمی اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، اور پھر جب اس پر نظر پڑتی ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی جو نشانیاں ارشاد ہوئی ہیں، وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قیامت قریب میں ظاہر ہوں گی، جبکہ احادیث شریف میں قیامت قریب اور دور کی دونوں مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان قیامت کی نشانیوں کو 3 اقسام میں بیان کیا گیا ہے۔ علامت بعیدہ ہیں، علامت صغریٰ ہیں، اور علامت کبریٰ ہیں۔ علامت بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے سے ہو چکا ہے۔ انہیں بعیدہ یوں کہا گیا ہے کہ ان کے ظہور ہونے میں اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، حضور کا وصال اور جنگیں، اور یہ تمام واقعات از روئے قرآن و حدیث علامات قیامت ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک فتنہ تاتار بھی ہے، جس کی پیشگوئی اطلاع بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی
اور ابن ماجہ کی حدیث میں روایت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کرو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوئی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی، چند علماء کے نزدیک یہ وہ تاتاری تھے جو ترکستان سے عذاب الہی بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس قوم کی جو تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب کی سب فتنہ تاتار میں رونما ہوئی۔ یہ فتنہ 654 ہجری میں اس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرتناک سانحہ پیش آیا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زد میں آ کر زیر و زبر ہو گئے۔ شارع مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہ اس حدیث کے بارے میں اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، یہ سب پیشن گوئیاں رسول اللہ کا معجزہ ہیں، کیونکہ جن ترکوں سے جنگ ہو کر رہی وہ سب صفات ان میں موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی اور چہرے عریض۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا اور بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانہ میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے۔ ہم خدا کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہرحال انجام بہتر کرے، ان کے معاملے میں بھی اور دوسروں کے معاملے میں بھی، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و عنایت ہمیشہ برقرار رکھے اور رحمت نازل فرمائے۔ اپنے رسول پر جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے اور جو اس کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ تاہم اس واقعے کے بارے میں یعنی ترکوں سے جنگ کے معاملے میں کچھ علماء کا اختلاف موجود ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ ترک قوم غالباً ترکمانستان اور اسی نوحہ کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی۔ یہ ثابت نہیں کہ جنگ خروج دجال سے پہلے یا اس کے بعد ہوگی۔ یاد رہے اس قوم سے ایک جہاد حضرت عتیبہ بن مسلم باہلی کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا اور سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے اور سب اب پھر آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن علامت بعیدہ میں سے ایک نار حجاز یعنی حجاز کی عظیم آگ جس کی خبر بخاری و مسلم میں دی گئی، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں جو بصرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ عراق والا بصرہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا شہر مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بحیرہ نامی راہب نے حضور کو دیکھ کر ان کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ کچھ علماء کا بیان یہ بھی ہے کہ یہاں اس آگ کا تذکرہ ہے جو 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی 12ویں کے بعد میلوں تک پھیلی۔ یہ آگ 27 رجب تک یعنی 52 دن تک بھڑکتی رہی، اور علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کا آغاز مدینہ منورہ کے مشرقی سمت کے حرا کے مقام سے ہوا اور اس کی روشنی مکہ مکرمہ حتیٰ کہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام تک دیکھی گئی۔ ابو اسامہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق میں دیواروں پر سورج کی روشنی دگنی ہو گئی، ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اس آگ کے بارے میں ایک اور بزرگ جو آئین اس وقت جب آگ لگی مکہ مکرمہ میں موجود تھے اپنے رسالے میں لکھتے ہیں، جب آگ ایک ایسے پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔
اسی زمانے کے ایک اور بزرگ جو آگ کے وقت بصرہ میں تھے، انہوں نے مشہور مورخ اور مفسر ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے بصرہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس کی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں ایک دعوت دینے والی دو بڑی جماعتوں کی باہم جنگ کا ذکر ہوا۔ شارح حدیث حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثری اس بات پر متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ درنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کر لائی گئیں۔ ان لوگوں نے ظاہر ہے ان بچوں کو جنم دیا جو ان کے مالکوں کے بچے تھے، جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے یہاں اولاد کی نافرمانی کے لیے کنایتاً، یعنی ماں بیٹی سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ جس طرف اس حدیث میں اشارہ ہو، یہ دونوں باتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ کہ برہنہ پا محتاج بکریوں کے چراوے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، تو یہ بھی ظہور پذیر ہو چکا۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، من فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارشیں برستی ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھروں پر کے الفاظ کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ علامت قیامت کے سلسلہ میں ایک اور حدیث جو متفق علیہ ہے، یعنی یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی اس موجود ہے، جبکہ اس سلسلے میں انجیل کی کاتب دانیال میں بھی اس کو پیشن گوئی موجود ہے۔ انجیل یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور دلوں پر بہر ڈالا جائے گا اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا، قتل و غارت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔